بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ واللہ لوکانو بھلاندے رمانگے، توحید دیہاں توحید سناندے رمانگے۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم۔ أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء، إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا۔ قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ قابل صد احترام سامعین کرام، معززات و محترمات، ماؤں بہنوں اور بیٹیوں، قربانی کا وقت قریب آ رہا ہے، اور ماشاءاللہ قربانیوں کی گہما گہمی جاری ہے، خرید و فروخت عروج پر ہے۔ میری اللہ پاک سے دعا ہے
کہ جتنے مسلمان قربانی کریں مالک کائنات سب کی قربانی کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا اور اپنے ذہن میں رکھنا، اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں قرآن میں ایسی بتائی ہیں کہ اگر وہ بندہ ان چیزوں کو کرتا ہو تو اس کی قربانی قبول نہیں ہوتی۔ ایسے کہہ لیں کہ قربانی کی قبولیت کی کچھ شرائط ہیں، شرطیں ہیں کہ قربانی قبول کیسے ہوگی۔ میرے بھائیوں، اصل چیز تو قبولیت ہے۔ قربانی کا بڑا اور چھوٹا ہونا کوئی چیز نہیں ہے، اس کا کوئی معنی نہیں ہے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی وقت نہیں ہے۔ کھجوریں چاہے 4 ہوں یا 4 من ہوں، اصل چیز تو قبولیت کی ہے کہ اللہ پاک قبول فرما لے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کہ جو بندے، جو لوگ میرے ساتھ شرک کرنے والے ہیں نا، ان کا میں کوئی عمل قبول کوئی نہیں کرتا۔ یہ جو میں نے آیات پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، سورہ کاف کی آخری رکوع ہے، اللہ فرماتے ہیں قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا، اے میرے محبوب ان کو کہہ دو کیا میں تمہیں بتاؤں کہ سب سے زیادہ خسارہ پانے والے عملوں کے لحاظ سے کون ہے؟ کون ہے جو دنیا میں نیکیوں کے کام کرتے رہے؟ کون ہے جو قربانیاں کرتے رہے، حج ادا کرتے رہے، عمرے کرتے رہے، نمازیں پڑھتے رہے، تہجدیں پڑھتے رہے، مدرسے بناتے رہے؟ میں تمہیں بتاؤں اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ خسارے پانے والا کون ہے؟ الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی دنیا میں کی ہوئی ساری کوشش رائے گاں چلی گئی، ضائع چلی گئی۔ وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی ساری کوششیں ناکام ہوئیں اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ وہ بڑا اچھا عمل کر رہے ہیں، وہ یہ سمجھتے رہے کہ ہم بہت اچھا کر رہے ہیں، لیکن اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا اور اللہ کی ملاقات کا انکار کیا۔ فَحَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ، اللہ فرماتے ہیں میں ان کے سارے عمل ضائع کر دوں گا۔ فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ان کے قیامت والے دن نیکیاں اور گناہ تولنے کے لیے میں ترازوئی قائم نہیں کروں گا، بغیر حساب کے جہنم میں جائیں گے، سارے عمل ضائع ہو جائیں گے۔ کن لوگوں کے؟ اللہ اکبر، اللہ فرماتے ہیں یتخذوا عبادی من دونی اولیاء، یتخذوا، یہ کہ انہوں نے پکڑا عبادی میرے بندوں کو، من دونی میرے علاوہ، اولیاء کارساز، انہوں نے میرے علاوہ میرے بندوں کو کارساز بنا لیا، داتا اور دستگیر بنا لیا، انہوں نے میرے بندوں کو میرا شریک بنا لیا، اور میری صفات میں، میری ذات میں اور میرے اختیارات میں انہوں نے میرے بندوں کو میرا شریک ٹھہرایا۔ اللہ پاک کو شراکت پسند نہیں ہے، اللہ شریک کو معاف نہیں کرے گا۔
اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ، جو بھی شرک کرے گا اللہ نے اس پر جنت کو حرام کر دیا ہے، وَمَأْوَاهُ النَّارُ، اس کا ٹھکانہ آگ ہے، جہنم ہے۔ میرے محترم بھائیوں، شرک کی وجہ سے نیکی کے کیے ہوئے سارے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ مشرکین مکہ بڑے نیک اعمال کرتے تھے، حاجیوں کو ستو گول گول کے پلاتے تھے، اللہ کے مہمانوں کی قدر کرتے، عزت کرتے، ان کا احترام کرتے، اللہ کے گھر کو تعمیر کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، روزے رکھتے تھے مشرکین مکہ، لیکن شرک کی وجہ سے ان کے عمل سارے ضائع ہو گئے۔ اللہ فرماتے اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ۔ کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ حاجیوں کو پانی پلانا، بیت اللہ کو تعمیر کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ شرک کرنا اس کے برابر ہو سکتا ہے؟ جو اللہ پر ایمان لایا اور آخرت کے دن پر ایمان لایا اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اللہ کو وہ بھی مانتے تھے، اللہ تعالیٰ کو قادر مانتے تھے، اللہ تعالیٰ کو خالق مانتے تھے، اس نظام ہستی کا چلانے والا مانتے تھے، وہ کہتے تھے سب کچھ اللہ ہی کرتا ہے، بارشیں اللہ نازل کرتا ہے، سورج کو اللہ چڑھاتا ہے، چاند کو روشنی اللہ عطا کرتا ہے، ستارے اللہ پاک نے لگائے ہیں، یہ ساری کائنات کا رزق اللہ دیتا ہے، لیکن یہ بھی ہیں ان کے وسیلے سے، ان کے واسطے سے، ان کے ذریعے سے، ان کے صدقے اور ان کے طفیل ہم اللہ تعالیٰ تک پہنچتے ہیں۔ اللہ پاک نے اس بات کا رد کیا قرآن میں، اللہ پاک نے فرمایا یہ شرک ہے اور یہ شرک اللہ تعالیٰ کو برداشت نہیں ہے۔ نیکی چاہے جتنی بڑی ہو لیکن اگر شرک ہو، اس میں شرک کی ملونی ہو، وہ نیکی اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوتی۔ یہ دیکھو شرک کرنے والا اگر کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، کتنے بڑے نیک اعمال کرنے والا کیوں نہ ہو، یہ میرے سامنے سورہ انعام 7واں سپارہ ہے، اللہ پاک نے قرآن میں کہیں بھی اکٹھے 18 نبیوں کا ذکر نہیں کیا، 18 نبیوں کا۔ ذرا اللہ کا قرآن دھیان سے سننا، اللہ پاک نے اکٹھا 18 نبیوں کا ذکر کیا، نام لیا، اور اللہ نے کیا فرمایا؟ یہ اللہ پاک کا قرآن ہے، وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، اور یہ دلائل ہیں جو ہم نے دیے ابراہیم کو ان کی قوم پر، نرفع درجات من نشاء، ہم بلند کرتے ہیں درجات جس کے چاہتے ہیں، ان ربک حکیم علیم، بے شک تیرا رب حکمت والا جاننے والا ہے۔ لو بھائی نام سنتے جانا، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبَطَ
لحبط عنہم ما کانوا یعملون۔ 18 نبیوں کا نام لے کے اللہ نے فرمایا لو اشرکوا، اگر میرے نبی بھی شرک کرتے، لحبط عنہم ما کانوا یعملون، میں اللہ ان کے بھی سارے نیکی کے عمل ضائع کر دیتا۔ شرک کرنے سے عمل ضائع ہو جاتا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا ذکر کیا۔ سورہ زمر 23ویں سپارے میں اللہ پاک نے نبیوں کے نبی امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا اور کیا فرمایا؟ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سبحانہ۔ اللہ کرے قرآن کا ذوق پیدا ہو جائے۔ لو بھائی ترجمہ کرتا ہوں۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، اے میرے محبوب ہم نے آپ کو یہ وحی کی ہے، ہم نے آپ کو یہ پیغام دیا ہے۔ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے لوگوں کو بھی یہی ہم نے پیغام دیا تھا۔ مالک کا کون سا پیغام ہے؟ اللہ فرماتے ہیں لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اے سونے محبوبہ اگر آپ نے شرک کیا۔ اللہ رحمت للعالمین سے کہہ رہے ہیں، اللہ فرماتے ہیں لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اگر آپ نے شرک کیا لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، ہم آپ کے سارے عمل ضائع کر دیں گے، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ ہو جائیں گے خسارہ پانے والوں میں سے۔ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، بلکہ اللہ کی عبادت کر اور شکر گزار بندوں میں ہو جا۔ وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، اللہ کو چھوڑ کے اوروں کو پکارنے والوں نے، اللہ کو چھوڑ کے اوروں کو غوث اعظم کہنے والوں نے، اللہ کو چھوڑ کے اوروں کو داتا کہنے والوں نے، اللہ کو چھوڑ کے اوروں کو اولاد دینے والا کہنے والوں نے، اللہ کو چھوڑ کے اوروں کو بیڑیاں پار لگانے والے کہنے والوں نے ما قدر اللہ، اللہ کو پہچانا ہی نہیں ہے۔ والارض جمیعا قبضتہ یوم القیامہ، قیامت والے دن یہ ساری زمین اللہ کے ہاتھ میں ہوگی۔ والسماوات مطویات بیمینہ، ان آسمانوں کو اللہ لپیٹ کے اپنے دائیں ہاتھ میں پکڑ لے گا۔ سبحانہ، سبحان کا کیا معنی ہوتا ہے؟ پاک ہے وہ، وتعالی، اور بڑا ہی بلند ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارا تمہارا خدا غوث اعظم نہیں اس کوئی اس کے سوا غوث اعظم، ہم سب کا لوگو داتا خدا ہے، ہم سب کا لوگو داتا خدا ہے، وہی سب کا بھائیوں مشکل کشا ہے، وہی سنتا ہے ہر ایک کی فریاد لوگوں، وہی ہر ایک کی سنتا ہے فریاد لوگوں، وہی سب کو دیتا ہے اولاد لوگوں۔ ہر نبی اور ولی اس کے در کا گدا ہے، ہر نبی اور ولی اس کے در کا گدا ہے، ہمارا تمہارا داتا خدا ہے۔
شرک کرنے والے کی قربانی اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہونی، کیونکہ شرک ایسا وائرس ہے، شرک ایسی چیز ہے کہ جو سارے نیکی کے اعمال کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اگر کوئی بندہ اللہ کے سوا کسی کو عالم الغیب سمجھے، اگر کوئی بندہ اللہ کے سوا کسی کو حاضر ناظر سمجھے، اللہ کے سوا مدد کرنے والا سمجھے، اللہ کے سوا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھے، ایسے بندے کی قربانی کوئی نہیں قبول ہونی۔ جو کہے یا علی مدد، اس کی قربانی کوئی نہیں قبول۔ جو کہتا ہے یا رسول اللہ مدد، اس کی قربانی کوئی نہیں قبول، کیونکہ شرک کرنے والے کے تو اللہ سارے عمل ضائع کر دیتا ہے، اس کی نیکیاں اللہ کے درمیان۔ اللہ پاک فرماتے ہیں فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، قیامت والے دن ہم ان کے لیے ترازو ہی نہیں لگائیں گے، ہم ان کے لیے ترازو ہی نہیں لگائیں گے۔ پھر یہ کہتے ہیں نہیں نہیں جی آپ بتوں والی ایتیں اللہ کے ولیوں پر پڑھ رہے ہو۔ کیا کہتے ہیں؟ بتوں والی ایتیں اللہ کے ولیوں پر پڑھ رہے، وہ تو بت تھے، یہ تو اللہ کے اپنے۔ یہ قرآن ہے بھائی، جو میں نے مقام پڑھا ہے، گھر میں جا کے ترجمہ اٹھا کے دیکھنا، یہ سورہ کہف ہے، اس کا آخری رکوع ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان یتخذوا عبادی، ایتخذو عبادی، انہوں نے پکڑا ہے عبادی میرے بندوں کو، من دونی، میرے سوا، من دونی، میرے سوا اولیاء، کارساز۔ میرے محترم بھائیو، اللہ نے بندوں کا ذکر کیا، اسی لیے تو میں کہتا ہوں ہر شے پہ تصرف ہے تیرا، ہر شے پہ تصرف ہے تیرا، جب حکم ہوا تب می برسا، اے مالک ابر سے تیرے سوا ایک قطرہ بھی کوئی گرا نہ سکا، اے مالک کل، اے خالق کل، اے رازق کل، اے حاکم کل، سبحان ہے تو، رحمان ہے تو، تیری صفتیں کوئی بھی پا نہ سکا۔ جس کو تو ڈبونے پہ آئے پھر کس میں ہے طاقت پار کرے، محبوب تیرا مجبور رہا، پسر کو کشتی میں بٹھا نہ سکا، سبحان ہے تو، رحمان ہے تو، تیری صفتیں کوئی بھی پا نہ سکا۔ خالق وہ نہیں کہ جس سے بن سکتی نہیں ایک مکھی بھی۔ یا ایھا الناس، اے لوگو، ضرب مثل، مثال بیان کی جاتی ہے، فاستمعوا لہ، ذرا دھیان سے سنو، ان الذین تدعون من دون اللہ، جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، یہ سارے مل کر لن یخلقوا ذبابا، ایک مکھی بھی پیدا، ایک مکھی بھی نہیں بنا سکتے، جن سے بن سکتی نہیں ایک مکھی بھی، مکھی تو بنانا دور رہا، ایک بال بھی بدلا جا نہ سکا۔ اے خالق کل، اے مالک کل، اے رازق کل، اے حاکم کل، سبحان ہے تو، رحمان ہے تو، تیری صفتیں کوئی بھی پا نہ سکا۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو شرک کرنے والا ہے اس کی قربانی قبول نہیں ہوتی۔ دوسری بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو اللہ کے نبی کی سنت اور طریقے سے ہٹ کے چلنے والا ہے اس کی بھی قربانی قبول نہیں ہونی۔ مالک نے قرآن میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اپنے عملوں کو ضائع نہ کرو۔ جو بھی عمل اللہ کے رسول کی سنت کے خلاف ہو وہ عمل ضائع ہے۔ نبی پاک نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی بھی نیکی کا عمل کیا
اس پر میری مہر نہیں ہے، فہو رد، پس وہ مردود ہے، پس وہ اللہ کے نبی نے فرمایا وہ مقبول نہیں، وہ مقبول نہیں، وہ مردود ہے جو عمل اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق نہ ہو، اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق نہ ہو۔ اللہ قرآن میں فرماتے یوم یعض الظالم علی یدیہ یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا۔ کل قیامت والے دن نیکی کے اعمال کر کر کے تھکے ہوئے جو لوگ ہیں یہ اپنے ہاتھوں کو کاٹیں گے اور کاٹ کاٹ کر افسوس سے کہیں گے ہائے کاش میں نے رسول اللہ کا راستہ اختیار کیا ہوتا۔ ہم لوگوں کو دعوت دیتے ہیں او لوگوں، سارے امام اپنی جگہ پر قابل عزت اور احترام ہے، سارے امام، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد ابن حنبل، اور اسی طرح امام موسیٰ کاظم، اور اسی طرح امام باقر، امام جعفر صادق، سارے اپنی جگہ پر مقام پر بڑے بلند مقام پر فائز ہیں، عزتوں اور احتراموں کے لائق ہیں، لیکن دین کی ڈائریکشن، دین کی راہ، اسلام کی راہ وہی راہ ہے جو محمدی راہ ہے۔ جو کون سی راہ ہے؟ محمدی راہ ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی والی راہ، آپ کی اطاعت والی راہ، اللہ اکبر، آپ کی سنت والی راہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس دین کا گورنر بنایا ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ میں اکثر کہتا ہوں آپ کی جیب میں 500 کا نوٹ ہے، اس کے اوپر گورنر اسٹیٹ بینک کے مہر بھی ہے، سین بھی ہے۔ اب ایک نوٹ لے کر آپ چلے جائیں بینک میں، اس پر نہ مہر ہو نہ سین ہو گورنر کے، بینک میں جائیں گے اس کو دیں گے کیشیئر کو، وہ دیکھتے ہی پہچان لے گا، کہے گا جعلی ہے، کیا کہے گا؟ توجہ توجہ بھائی، وہ کہے گا جعلی ہے، اس کا چینج یا اس کو جمع کرنے کی بجائے فوراً پولیس کو فون کرے گا۔ میرے بھائیوں، قربانی ہے، نماز ہے، حج ہے، روزہ ہے، اگر کسی پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نہیں ہے، اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہونا، وہ کیا ہے؟ جعلی ہے، جعلی جعلی۔ ساری رات ایک پاؤں پر کھڑا رہے، روتا رہے، لیکن نبی کی سنت کی مہر نہیں ہے تو اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہے، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے میرے رسول کی پیروی کی گویا کہ اس نے میں اللہ کی پیروی کی۔ اور اللہ فرماتے ہیں وجوہ یومئذ خاشعہ، اور لوگوں قیامت والے دن بہت سارے چہرے ڈرے ہوئے ہوں گے، عاملۃ ناصبہ، نیکیاں کر کر کے، بڑی بڑی قربانیاں کر کر کے، مدرسے اور مرکز بنا بنا کے تھکے ہوں گے، تسلا نارن حامیہ، پھر بھی بھڑکتی ہوئی آگ میں ڈالے جائیں گے۔ او بھائی نیکیاں کر کے پھر بھی آگ میں، ہاں جی، اس لیے کیونکہ ان کی نیکیوں پر محمدی مہر نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ محمدی مہر نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے محترم، اللہ قرآن میں کیا فرماتے ہیں؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ وَمَن
یشاقق الرسول، اور جو میرے رسول کی نافرمانی کرے گا، من بعد ما تبین لہ الہدی، اس کے بعد کہ اس کو ہدایت کا پتہ چل گیا، نولہ ما تولی، جس طرح پھرے گا میں اسی طرح پھیر دوں گا، ونصلہ جہنم، اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وسعت مصیرا، اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ لو بھئی ایک اور اللہ کا قرآن کا مقام، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اللہ فرماتے ہیں ڈرے وہ لوگ جو میرے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں، جو میرے محبوب کی سنت کے خلاف کرتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں ڈرے وہ لوگ، ان تصیبہم فتنۃ، کہ ان پر کوئی آزمائش آ جائے، او یصیبہم عذاب علیم۔ نبی پاک نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، میں حوض کوثر پر بیٹھا ہوا لوگوں کو حوض کوثر کے جام پلاؤں گا۔ اللہ آپ کو اور مجھے نصیب فرمائے۔ فرمایا میں جام پلاؤں گا، میں اپنی امت کو دور سے پہچان لوں گا، کیونکہ ان کے وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ حضور فرماتے ہیں وضو کے اعضاء چمک رہے ہوں گے، ایک گروپ آئے گا، میرے اور ان کے درمیان دیوار حائل کر دی جائے گی، میں کہوں گا آنے دو، یہ میری امت ہے، یہ تو میری امت ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں مجھے فرشتے کہیں گے انک لا تدری ما احدثوا بعدک، اے محبوبہ آپ کو معلوم نہیں انہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین میں نئی نئی بدعتیں ایجاد کر لی تھی، جو کام نبی پاک نے نہیں کیے، جو کام صحابہ کرام نے نہیں کیے، وہ کام شروع کر لیے، کل کے نام پر، تیجے کے نام پر، 10ویں کے نام پر، 40ویں کے نام پر، برسی کے نام پر، عرس کے نام پر، میلاد کے نام پر نئی نئی بدعتیں ایجاد کر لی، بالکل نیو بدعات ایجاد کر دی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں کہوں گا فسحقن لمن غیر بعدی، دور ہو جاؤ جنہوں نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا۔ میرے بھائیوں، دین صرف اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کا نام ہے۔ جنت کا راستہ صرف ایک ہی راستہ ہے، اور وہ نبی پاک کی سنت والا راستہ ہے۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں سنت دا ثمر تینو روز جزا ملے گا، سنت دا ثمر تینو روز جزا ملے گا، آقا دی پیروی کر راضی خدا ملے گا، سنت دا ثمر تینو روز جزا ملے گا۔ 1.25 لاکھ نبی خدا دے ود کے شان والے، 1.25 لاکھ نبی خدا دے ود کے شان والے، اقصا دے وچ ملن نو 17 بنان والے، مدنی براق والا تینو اگے کھڑا ملے گا، مدنی دی پیروی کر راضی خدا ملے گا۔ میرے محترم بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مور جس عمل پر نہ ہو، وہ عمل اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہونا۔ نمبر 1، شرک کرنے والے کی قربانی قبول نہیں ہونی۔ نمبر 2، بدعتی کی قربانی قبول نہیں ہونی۔ لو بھائی نمبر 3 بیان کرنے لگاؤں، وہ اس بندے کی بھی قربانی قبول نہیں ہونی جس بندے کی نیت میں ریاکاری اور
دکھلاوا آ گیا، نیت بھی خالص اللہ کی رضا ہونی چاہیے۔ یہاں کیا ہے، قربانی لے لی 2 لاکھ کی 3 لاکھ کی، اب جناب اس کی ویڈیو بن رہی ہے، ڈول کی تھاپ پر اس کے آگے آگے ناچا جا رہا ہے، ڈول پیٹا جا رہا ہے، گلی میں بڑی قربانی باندھ کے بڑے فخر سے بتایا جا رہا ہے۔ جناب سیلفیاں کھینچ کے فیس بک پہ اور واٹس ایپ پہ ڈالی جا رہی ہیں۔ پہلے کہا کرتے تھے نیکی کر دریا میں ڈال، اب کہتے ہیں نیکی کر فیس بک پہ ڈال۔ اب کیا کہتے ہیں، نیکی کر اور فیس بک پہ ڈال۔ اگر ریاکاری اور دکھلاوا آ گیا، اور سچ تو یہ ہے کہ قربانی کے معاملے میں ہمارے لوگوں میں اتنی ریاکاری ہے، اتنا زیادہ دکھلاوا ہے میرے بھائیوں، ریاکاری اور دکھلاوے والا عمل اللہ قبول نہیں کرتا۔ اللہ عمل وہ قبول کرتا ہے جو خالص اللہ کی رضا کی خاطر ہو۔ میں نے شروع میں کہا عمل چاہے تھوڑا ہو یا زیادہ ہو، اس بات کی اللہ کو پرواہ نہیں۔ اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ عمل والے کے دل میں میری رضا اور میرے قرب اور میری خاطر قربان ہونے اور میری خاطر اپنا مال اور جان قربان کرنے کا جذبہ کس قدر بھرا ہوا ہے۔ میرے محترم بھائیوں، نبی پاک نے فرمایا قیامت والے دن سب سے پہلے 3 بندوں کا فیصلہ کیا جائے گا۔ نمبر 1 آپ نے فرمایا عالم کا، نمبر 2 سخی کا، نمبر 3 مجاہد کا۔ فرمایا عالم سے اللہ پوچھے گا تو نے کیا کیا؟ یا اللہ میں نے ساری زندگی تیرے قرآن کی تبلیغ کی۔ اللہ فرمائیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، تو اس لیے کرتا رہا، لوگ کہیں بڑا خطیب ہے، بڑا عالی شان شیخ القرآن ہے، فلان ہے، ٹمکان ہے۔ تجھے دنیا میں حضرت بھی کہا گیا، مولانا بھی کہا گیا، علامہ بھی کہا گیا، خطیب پاکستان بھی کہا گیا۔ آج میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے، فرشتوں پکڑو اور اس کو الٹا کر کے جہنم کے اندر پھینک دو۔ استغفر اللہ۔ دوسرا آ گیا، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو دنیا میں کیا کر کے آیا؟ مالکہ تو نے پیسہ دیا، میں نے پیسہ دن رات تیری راہ میں قربان کیا۔ یا اللہ 2 لاکھ کی قربانی کی، یا اللہ میں نے بکرے اور چھترے تیری راہ میں قربان کیے۔ اللہ فرمائیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، تو اس لیے کرتا رہا۔ لوگ کہیں واہ واہ بلے بلے، بڑا سخی ہے، بڑا اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، 25 بکرے اللہ کی راہ میں ذبح کرتا ہے، اونٹ ذبح کرتا ہے، ویڑے ذبح کرتا ہے۔ دنیا میں لوگوں نے بڑی بلے بلے کہی، آج آخرت میں تیرے لیے میرے پاس استغفر اللہ، میرے لیے تیرے لیے میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ تیسرا آ گیا، تو نے کیا کیا؟ یا اللہ میں نے ساری زندگی تیری راہ میں جہاد کیا، حتیٰ کہ میں نے شہادت کا مقام پایا۔ اللہ رب العالمین فرمائیں گے تو جھوٹ بولتا ہے، لوگ تو اس لیے کرتا رہا تاکہ لوگ کہیں بڑا بہادر ہے، بڑا جانباز ہے۔ لوگوں نے دنیا میں تجھے نشان حیدر بھی دیا، لوگوں نے غازی اور کمانڈر بھی کہا۔ آج میرے پاس تیرے لیے کچھ نہیں ہے۔ استغفر اللہ، العیاذ باللہ۔ قربانیاں کرنے والوں، پہلے اس بات کا خیال کرنا، پہلے اپنے دل کو ٹٹولنا، اپنے دل کے خیالات کو دیکھنا، کہیں ریاکاری اور دکھلاوے والا معاملہ تو نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تیرے اور میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، سارے عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ لکل امرئ ما نوی، ہر بندے کو وہ ملے گا جو اس کی نیت ہوگی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری تمام عبادات میں، اللہ ہماری قربانی میں اللہ پاک نیت خالص کر دے، نیت اللہ کی رضا ہو، اللہ کو راضی کرنا، اللہ کو خوش کرنا ہو، دکھلاوا نہ ہو۔ اللہ اکبر، دکھلاوا نہ ہو۔ حاجی حج کر کے آ جاتے ہیں نا، حاجی تو کیا ہوتا ہے؟ پہلے نام لکھا ہوتا ہے عبد الرشید، پھر گھر کے باہر تختی پر لکھ دیا جاتا ہے حاجی عبد الرشید۔ ہاں وہ میں نے آپ کو بتایا نا، ایک دفعہ گاڑی میں بیٹھے تھے،
تو میں نے ایک بزرگ سے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ تو کہتے ہیں میرا نام ہے حاجی عبدالرشید۔ مجھے کہتے ہیں آپ کا کیا نام ہے؟ میں نے کہا میرا نام ہے نمازی ظہیر الدین بابر۔ نمازی ظہیر الدین بابر۔ وہ کہتے ہیں یہ کیا نام ہوا؟ میں کیا تسی ایک حج کر کے اپنے نال نال حاجی لا لیا ہے تے میں روز 5 نمازاں پڑھنا میں نمازی نہیں لا سکتا؟ اور بھائی عبادت اس لیے نہیں ہوتی کہ نام کے ساتھ نام لگایا جائے، عبادت اللہ کی رضا کے لیے۔ یہاں کیا ہوتا ہے، حج کے لیے جائیں تو سارا کنبہ قبیلہ پورا گاؤں ہار پہنائے، جب واپس آئے تو پھر سیلفیاں بنے، پھر وہاں جا کر بیت اللہ میں سیلفیاں بنا کے صفا مروہ پر سیلفی بن رہی ہے، جناب جبل احد پر سیلفی بن رہی ہے۔ سارا حج، سارا عمرہ سارا کچھ برباد، تباہ، کوئی فائدہ نہیں، حج کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، ایسی قربانی کا جس کی سیلفیاں بنا کے چڑھانی ہے، کوئی فائدہ نہیں۔ اور بھائی جس کے لیے کر رہے ہو وہ جانتا ہے کہ نہیں جانتا ہے؟ وہ تو اتنا جانتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا فرماتے؟ ان الذین یخشون ربهم بالغیب، ان الذین، بے شک وہ لوگ، یخشون ربهم، اپنے رب سے ڈرتے ہیں، بالغیب، بغیر دیکھے، لہم مغفرتن، لہم مغفرتن واجر کبیر وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ۔ وَأَسِرُّوا، قرآن سمجھنا بھائی، سورہ ملک ہے، 29ویں سپارے کی پہلی سورت ہے۔ وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ، تم باتوں کو چھپاؤ، أَوِ اجْهَرُوا بِهِ، یا تم ظاہر کرو، إِنَّهُ، ہاں بولو یار، انہو علیم بذات الصدور، انہو بے شک وہ، علیم جانتا ہے، بذات الصدور، بولیں گے سینوں کی باتوں کو، الا یعلم، ادھر دیکھو میری طرف دیکھنا یار، الا یعلم من خلق، کیا جس نے تجھے بنایا ہے وہ تجھے نہیں جانے گا؟ الا یعلم، کیوں نہیں جانتا؟ من خلق، من خلق، جس نے تجھے بنایا ہے اللہ۔ الا یعلم من خلق وهو اللطیف، وهو اللطیف الخبیر، وہ بڑا ہی باریک بین باخبر ہے، وہ بڑا ہی باریک بین باخبر ہے۔ لو بھائی نمبر 1، قربانی کرنے والا شرک نہ کرتا ہو۔ نمبر 2، قربانی کرنے والا بدعتی نہ ہو۔ نمبر 3، قربانی کرنے والے کی نیت اللہ کی رضا ہو، قربانی کی قبولیت کے لیے۔ چوتھی بات یہ ہے کہ قربانی کرنے والا نماز بھی پڑھتا ہو، کیا کرتا ہو؟ اور جو مستقل نماز کا چھوڑنے والا ہے اس کی قربانی اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہونی۔ اور بے نماز کے ساتھ قربانی میں حصہ بھی نہ ڈالنا۔ اور جامعہ نذیریہ میں جمعہ پڑھنے والوں اور جمعہ پڑھنے والیوں، بے نماز کے ساتھ قربانی میں حصہ نہ ڈالنا، ورنہ یہ نہ ہو کہ آپ کی قربانی بھی ضائع ہو جائے۔ شرک کرنے والے کے ساتھ حصہ نہ ڈالنا، بدعتی کے ساتھ حصہ نہ ڈالنا۔ نیت کا علم تو صرف وہ تو اللہ کو پتہ ہے نا کسی کی کیا نیت ہے، لیکن بدعت صاف نظر آتی ہے، شرک صاف نظر آتا ہے، اور اس کے بعد بے نماز صاف نظر آتا ہے جو نماز ہی نہیں پڑھتا۔ اور بھائی جو نماز نہیں پڑھتا اس کی قربانی کا کیا فائدہ؟ اللہ نے قرآن، اللہ کے نبی نے فرمایا اول ما نبدأ فی یومنا ھذا الصلاۃ، کہ آج پہلا کام ہم یہ کریں گے کہ نماز پڑھیں گے۔ اور من نہر قبل الصلاۃ، جس نے نماز سے پہلے قربانی کر دی اس کی قربانی، کیونکہ پہلا نمبر ہی نماز کا ہے۔ اسی لیے تو میں کہتا ہوں
اللہ اللہ کر چل مسجد آ، اللہ اللہ کر چل مسجد آ، رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا، رب نے ہے تیرے لئی جنت بنائی، رب نے ہے تیرے لئی جنت بنائی، لال موتی ہیریاں دی سیج سجائی، پاک دامن حوراں تیرا تک دیاں راہ، رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا، جنت وچ تیرے لئی ریشمی لباس، جنت وچ تیرے لئی ریشمی لباس، دودھ دیاں نہراں نالے سونے دے گلاس، دودھ دیاں نہراں نالے سونے تے گلاس، کیلے تے انگور تو رج رج کھا، رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا، نماز کے بغیر بھی قربانی قبول نہیں ہونی۔ لو بھائی نمبر 5، قربانی کرنے والے کا رزق حلال ہو، کیا ہو؟ ان اللہ طیب لا یقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے اور اللہ قبول بھی صرف پاکیزہ کرتا ہے، سود کا پیسہ ہو، رشوت کا پیسہ ہو، بددیانتی کا پیسہ ہو، بے ایمانی کا پیسہ ہو، فراڈ کا پیسہ ہو، دودھ میں پانی ملا کے بیچا ہوا پیسہ ہو، اللہ اکبر، حرام مال کسی سے ہتھیایا ہوا، اس کے پیسے سے کسی کے قبضے، کسی کی جگہ پر قبضے کیے ہوئے، کسی کے پلاٹ ہتھیائے ہوئے، پلاٹ ہتھیا کے بہنوں کا حق مار کے حق وراثت اب قربانیاں کرتا ہے بڑی بڑی۔ ایک بہن آ کے نا مجھے کہتی ہے ہمیں تو حق نہیں دیا ہمارے ماں باپ کی وراثت سے، اور خود یہ بھائی صاحب بڑے بڑے ویڑے کر رہے ہیں، بڑے بڑے بکرے کر رہے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، مردوں کا بھی حصہ ہے جو ماں باپ چھوڑ جائیں یا قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں، وللنساء نصیب، عورتوں کا بھی حصہ ہے، بیٹیوں کا بھی حصہ ہے، بہنوں کا بھی حصہ ہے، مما ترک الوالدان، جو ماں باپ چھوڑ جائیں، والاقربون، اور قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں، مما کلا، ادھر دیکھو، مما کلا او کا سورا، تھوڑا ہو یا، آپ ترجمہ کریں گے اللہ کے قرآن کی آیت کا، مما کلا او کسورا، بہن کی کرنا ہی، لاکھ روپیہ بنتا ہے تیرا، ایویں منہ کالا کرنا ہی، ایویں بھرا دا بوہا اپنے تو ٹھونا ہی، چھڈ پر لاکھ روپیہ کی لینا ہی، ساری جائیداد تو تیرا 3 لاکھ روپیہ تے بنتا ہے، رہن دے۔ نہیں، اللہ کیا کہتے ہیں؟ مما کلا او کسورا، تھوڑا ہو یا، نصیبم مفروضہ، نصیبم مفروضہ، ترجمہ کرنا، نصیباً حصہ ہے، مفروضہ فرض ہے، حصہ فرض ہے، بہنوں کا حصہ دبا کے اب قربانیاں کر رہے ہو، لوگوں کے پلاٹوں پر قبضہ کر کے قربانی کر رہے ہو، حرام مال سودی کاروبار کر کے اب قربانی کر رہے ہو، سودی لین دین کر کے۔ وہ ہمارے دوست بتاتے ہیں نا، غلام رسول صاحب اکثر چائنا جاتے رہتے، وہ کہتے ہیں ہمارا دوست ہے وہاں تاجر، وہاں فیکٹری والا ہے چائنا کا، کہتا ہے کہ مسلمان تاجر آتے ہیں پاکستان سے اور ادھر ادھر سے چائنا میں، اور آ کے کہتے ہیں یار بات سنو، ہمارے مال پر نا مور لگاؤ برانڈ کی، جاپان کی مور لگاؤ۔ کس کی مور لگاؤ؟ جاپان کی مور لگاؤ۔ کہتا ہے بن تو چائنا میں رہا ہے، کہنا نہیں مور جاپان دی لاؤ۔ تو جدو ہوٹل چ کھان جائیے نا کھانا تے اسی آکھیے سور ہے کھائیے، کہنا نہیں یہ حرام ہے، اور سور حرام ہے تے او مال جڑا چائنا چ بندا او دی جاپان دی مور لا کے بیچنا جائز ہے، او حلال ہے؟
ہیں وہ حلال ہے؟ اللہ اکبر اللہ۔ میرے محترم بھائیوں، اس لیے قربانی کے جو پیسے ہیں نا وہ خالص حلال ہونے چاہیے، تب اللہ کی راہ میں قربانی قبول ہوگی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا ما ھذہ الاضاحی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ قربانیاں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ قالوا وما لنا فیہا، یا رسول اللہ اس قربانی کا ہمیں کیا فائدہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، اللہ تعالیٰ تمہاری ہر قربانی کے بال کے بدلے اللہ تمہیں اجر عطا فرمائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قربانی کا چارہ، قربانی کا گوبر، قربانی کا رسی جو لمبی کر کے باندھی جاتی ہے، قربانی کا پھرنا جتنے قدم پھرے گی، یہ ساری چیزیں کل قیامت والے دن نیکی کے پلڑے میں تو لی جائیں گی۔ اسی لیے نبی پاک نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو ان علی کل اہل البیت عضیۃ، تم میں سے ہر ایک کے گھر پر ایک قربانی کرنا لازم ہے، ایک قربانی ہر گھر والوں کی طرف سے، یہ نہیں بیٹے کی علیحدہ قربانی، باپ کی علیحدہ قربانی، ماں کی علیحدہ قربانی، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ نبی پاک نے فرمایا سارے گھر والوں کی طرف سے ایک قربانی، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرتے تھے ایک قربانی کرتے تھے، اور پڑھتے کیا تھے؟ اللہم تقبل من محمد، اللہم اے اللہ تقبل قبول فرما من محمد، کس کی طرف سے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، ومن آل محمد، اور محمد کی اولاد سے، ومن امت محمد، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی طرف سے ایک قربانی، اور ساری امت کی طرف سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ اس لیے ہر گھر پر ایک قربانی لازم ہے، واجب ہے، واجب۔ اور نبی پاک نے فرمایا عظموا ضحایاکم فإنہ مطایاکم علی الصراط، اور لوگو قربانیوں کو موٹا کیا کرو کیونکہ کل قیامت والے دن پل صراط پر گزرنے سے تمہارے لیے آسانی ہو جائے گی۔ قربانی خریدتے وقت نبی پاک نے فرمایا قربانی کا جانور صحت مند ہو، کان کٹا ہوا نہ ہو، اس کا سینگ ٹوٹا ہوا یا کٹا ہوا نہ ہو، وہ لنگڑا نہ ہو، وہ مریل نہ ہو، بلکہ صحت مند ہو، اچھا ہو، دوندا ہو۔ کیا فرمایا؟ دوندا ہو، دوندا، کیونکہ وہ طاقتور ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے۔ اس لیے نبی پاک نے، حضرت علی فرماتے ہیں جب میں قربانیاں خریدنے کے لیے جاتا نبی پاک مجھے خصوصی طور پر کہتے ان نستشرف العین والاذن، اے علی جب قربانی دیکھو گے نا ذرا کان کو دھیان سے دیکھنا، اور کس کو؟ آنکھ کو دھیان سے دیکھنا، آنکھ سے بہنگا نہ ہو، کان کٹا ہوا نہ ہو، سینگ ٹوٹا ہوا نہ ہو، ٹانگ پہ کوئی زخم نہ ہو، کوئی عیب نہ ہو۔ میرے محترم بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال مدینہ میں رہے، 10 سال۔ حضور کی کل عمر ہے 63 سال۔ کتنی؟ 63 سال، 53 سال، 53 سال نبی پاک کہاں رہے؟ مکہ میں۔ اور کتنے سال آخری؟ 10 سال آپ مدینہ میں رہے۔ اور مدینہ میں صورتحال یہ تھی کہ صحیح بخاری میں روایت ہے، امی عائشہ بیان فرماتی ہیں اننا راب الحلال ثم الحلال ثم الحلال، کہ ہمارے گھر میں 1 مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے رسول اللہ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، پیسے نہ ہونے کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے 3 ماہ تک چولہا نہیں جلتا تھا۔ لیکن اقام رسول اللہ بالمدینہ عشرا یضحی، 10 سال اللہ کے رسول مدینہ میں رہے، ہر سال بلا ناغہ آپ قربانی کرتے تھے۔ مالی حالت یہ ہے کہ 3 ماہ تک گھر میں
چولہا نہیں جلتا اور اللہ کی راہ میں قربانی کرنے کے لیے یہاں کہتے ہیں جی بس کیا کرے، 3 ٹائم یہاں کھانے کھائے جا رہے ہیں، ناشتے کیے جا رہے ہیں، ڈنر ہو رہے ہیں جی، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن قربانی کے وقت موت ہی پڑ جاتی ہے، قربانی کرنی ہی نہ پڑے، بس بڑے حالات کمزور، میرا تو بڑا دل کرتا ہے کہ قربانی کریے، بس حضرت صاحب کی دسیے، بس کوئی حالات بڑے ٹائٹ نے، اور تیرے حالات کتنے ٹائٹ ہیں، کبھی اپنے حالات کی طرف دیکھا کرو اور اپنے آقا کے حالات کی طرف دیکھا کرو۔ ایسے لگتا ہے ہم تو صحیح بات ہے شہزادوں کی زندگی گزارتے ہیں، شہزادوں کی زندگی، ایسی عیش والی زندگی ہم گزارے، ایسے ناشکری ہماری زبان پر چڑھ گئی ہے۔ نانا ہر وقت کلمہ شکر ادا کیا کرو اور کہا کرو الحمدللہ، کیا کہا کرو، اور آج کل پتہ کیا کہا کرو، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ، سارے بولیں گے لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ اللہ وللہ الحمد۔ کیا ترجمہ؟ اللہ تیری سب تعریفیں، اللہ تیرا شکر ہے، اس لیے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے یہ تکبیرات بلند کرنی ہے، بلند آواز سے پڑھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ آپ کو اور مجھے قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو قربانیاں ہم کریں اللہ پاک ان قربانیوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ یہ باتیں یاد رکھنی ہے، شرک کرنے والے کی قربانی قبول نہیں ہونی، بدعت کرنے والے کی قربانی قبول نہیں ہونی، نیت میں فطور والے کی اور ریاکاری والے کی قربانی قبول نہیں ہونی، بے نماز مستقل جو نمازیں نہیں پڑھتا اس کی بھی قربانی قبول نہیں ہونی، اور جو حرام پیسوں سے قربانی کرتا ہے اس کی بھی قربانی قبول نہیں ہونی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہماری قربانیاں ہمیں حلال رزق سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔